ان مفت کے دسترخوانوں سے ایک اور بڑا نقصان ہوا، وہ تھی اربنائزیشن۔ لوگ گاؤں سے شہر آ کر آباد ہونے لگے۔ لازمی سی بات ہے، جب ایک گاؤں میں رہنے والے نے دیکھا کہ کراچی میں 3 وقت کا کھانا مفت اور بہترین مل رہا ہے، وہ بھی بغیر کام کیے، تو گاؤں میں رہ کر کیا کرنا؟ سو جائیں گے کسی فٹ پاتھ پر یا فلائی اوور کے نیچے؟ لوگ شہر آنے لگے۔ فلائی اوورز، میدان اور نالوں کے پاس جھگیاں پڑنے لگی۔ بچے، مرد اور خواتین بھیک مانگتے اور جب تھک جاتے تو کسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے، کیونکہ گاؤں میں تو سخت محنت کے بعد بھی یہ کھانا نہیں ملتا، جبکہ کراچی میں دن بھر آرام کرو اور 3 وقت کا لگژری کھانا فری میں، کبھی بکرے کی مندی، کبھی قورمہ، کبھی فش فرائے اور کبھی بریانی۔ ان مفت کے دسترخوانوں کے مینیو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے مینیو سے کم نہیں تھے، جہاں مڈل کلاس جانے سے پہلے 2 بار سوچتا ہے اور مانگنے والا روز آنا یہ کھانا انجوائے کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہوا یہ تو وہ کھانا کھلانے والا ہی بتائے گا، مگر اس کار خیر نے کراچی کا سوشل فیبرک ہی بگاڑ دیا۔ ان کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اب ان کو شیلٹر بھی مل گیا، ان کے کسی لیے اگر وہ پرٹیکولر کسی زبان، کسی سیکٹ، کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو جناب پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ آ گیا، اب اس سے جرائم بڑھنے لگ گئے، وہ نوجوان چھینیں گے، جھپٹیں گے، اور اگر کچھ یوں سمجھ لیں کہ جس کو مقامی غیر مقامی کے جو مسائل پاکستان میں کراچی میں آ پڑے، ذرا سی جب حالات سخت ہوں گے، قانون نافذ کرنے والے اہلکار ان پہ کام کریں گے تو انہیں جناب اپنے گاؤں بھاگ جانا۔ بھکاری کم ہونے کے بجائے زیادہ ہونے لگے، مانگنے کے نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ پہلے بھکاری کا مطلب ہوتا تھا ایک گندے سے ہولیے میں مانگنے والا شخص، آج سوٹڈ بوٹڈ لوگ سگنل پر کھڑے مانگتے ہیں، کسی فٹ پاتھ پر بچہ اپنا بیچنے کا سامان گرائے گھٹنوں میں منہ دیا بیٹھا ملے گا، کہیں کوئی مزدور بیلچا پکڑے مانگتا دکھائی دے گا، کوئی گود میں نیم بے ہوش بچے کو لے کر کھڑا نظر آئے گا، کہیں عورت چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مانگ رہی ہوگی۔ ہم نے فری میں کھانا کھلا کر ان بھکاریوں کا پورا نیٹ ورک اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ مافیا بن گیا۔ پاکستان میں ہر ادارے کو اسٹیٹس دکھانے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی این جی او ہے تو این جی او کو اگر اپنی فنڈنگ کو انکریز کرنا ہے تو اس کو نمبرز بڑھانے، پھر وہ سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرے گا، بجٹ لگائے گا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرے گا، 500 کو 5000 دکھائے گا، 5000 کو 5 لاکھ دکھائے گا، ایگزیبیشن کرے گا تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، پھر لوگ دیکھیں گے اس کے پاس بھیڑ بہت ہے، یہ صحیح چل رہا ہے، اس کو دے دو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دسترخوان کراچی میں لگتے ہیں، لیکن کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے کم غریب شہر ہے؟ جی ہاں، بلوچستان، کوہستان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، بھاولپور، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ جیسے علاقے جہاں 60 سے لے کر 90% تک غربت ہے، وہاں آپ کو یہ مفت کے دسترخوان نظر نہیں آئیں گے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ مقصد معاشرہ سدھارنا نہیں، ڈونیشن ہے، اور ڈونیشن ان علاقوں میں نہیں مل سکتی جہاں حقیقی مسائل ہیں، اور ڈونیشن نہیں ملے گی تو دھندا کیسے چلے گا؟ مگر کیا صرف ڈونیشن سے ہی دھندا چلتا ہے؟ نہیں بھائی، اور بھی طریقے ہیں۔ مجھے 2 لوگوں نے رابطہ کیا، اور وہ رابطہ اس بنیاد پر تھا کہ چونکہ آپ صحافی ہیں اور آپ کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں صحافی کیا کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھے باقاعدہ جو مختلف ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بھیجی گئی، اور مجھے ایک صاحب نے کہا کہ کسی کال سینٹر کے پیسے آنے، اور وہ پیسے کروڑوں میں، 25-30 کروڑ روپے انہوں نے بتائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے آپ جو ہے آپ کسی ٹرسٹ کا جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ وہاں پر ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے اتار دیں، تو ہوگا یہ کہ جب وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں نا، ٹیکس سے وہ مستثنا ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ اپنا کمیشن رکھ لیں، جو ٹرسٹ ہے وہ اپنا کمیشن رکھ لیں، اور وہ کمیشن نہیں تھا بلکہ وہ یہ بات تھی کہ اگر 10 کروڑ روپے آ رہے ہیں تو 5 کروڑ تو اس ٹرسٹ کے ہو گئے، اور باقی جو 5 کروڑ روپے ہوں گے وہ ہم آپ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس بندر بانٹ میں سوسائٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن این جی او ایک کامیاب بزنس ماڈل بن گیا، اتنا کامیاب کہ ہر بڑی شخصیت نے اپنی ایک این جی او بنا لی، جس کی فیس ویلیو مارکیٹ میں بن گئی، اس نے اپنا ٹرسٹ بنا لیا، پھر چاہے وہ بزنس مین ہو، سیاست دان ہو، کھلاڑی ہو یا اداکار، کیونکہ این جی او بنانے کا مطلب تھا کئی قوانین سے استثنا۔ آپ منی لانڈرنگ کریں، بلیک کو وائٹ کریں، اسلحہ اسمگل کریں، منشیات بیچیں، ہیومن ٹریفکنگ کریں، ہر چیز سے استثنا۔ اسی لیے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے جو شرائط رکھی، ان میں این جی او سے ریلیٹڈ بھی کئی ڈیمانڈز تھیں۔